بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا یہ 7واں سبق ہے، اور کل ہم نے الحمدللہ نماز کا لیسن پڑھا اور اس کو ریوائز کیا۔ آج ہم واپس اپنے تجویدی جو کورس ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے حروف مفردات پڑھی، الف، با، تا، الحمدللہ آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے بیچ میں پھر ہم نے پڑھے حروف مستعلیہ، یعنی وہ حروف جو موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں یاد ہے آپ کو؟ بھول گئے ہیں؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، اگر بھول گئے ہیں تو وہ 7 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میرے خیال سے آپ سب کو الحمدللہ یاد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ حروف مستعلیہ 7 حروف ہوتے ہیں، جس کا مجموعہ کیا ہے آتا ہے آپ کو؟ خص، ضغط، قز، یہ اس کا مجموعہ تھا۔ حروف مفردات، حروف مستعلیہ، اور آج ہمارے تیسرے حروف حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، یہ حرف اصطلاحاً مقطعات کہلاتے ہیں، اور قرآن مجید کی 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں۔ یہ جتنے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 29 صورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں۔ چونکہ انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور یہ پڑھنے میں اور لکھنے میں ایک لفظ کی طرح باہم نہیں ملتے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ملتے نہیں ہیں، علیحدہ علیحدہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اور ہر حروف کی اپنی شناخت علیحدہ طور پر قائم رہتی ہے، اس لیے انہیں مقطعات کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کے ایک حرف کی بھی تلاوت کی، اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ گویا صرف الف لام میم پڑھنے کا ثواب 30 نیکیوں کے برابر ہے، الحمدللہ۔ یعنی کہ ابھی میں نے پڑھا الف لام میم، یہ 30 نیکیوں کے برابر ہے، الحمدللہ۔ اور کتنی ماشاءاللہ آسان ہے یہاں پر نیکیوں کو کمانا۔ اور بڑی ہی ایک یہاں پر عجیب بات ہے کہ حروف مقطعات 29 صورتوں کے ابتدا میں آئے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ حروف مفردات کتنے؟ 29 حروف مفردات ہیں۔ تو یہ بھی کتنی صورتوں کے ابتدا میں آئے؟ 29 صورتوں کو۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کامن ایک جیسی ہیں، جیسے زمین و آسمان کا تذکرہ، اسی طرح بہت چیزیں جو ایک طرح کی ہے وہ ایک حساب سے، اور قرآن میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت بڑا کار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی حکمتیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو حروف مقطعات یہ لکھا ہوا ہے کہ طلباء کو حفظ کرا دینا موجب برکت ہے، تو اس لیے آپ سب بہنیں انشاءاللہ اس کو حفظ یاد کریں۔ حفظ یاد یعنی زبانی یاد کریں اس کو۔ اس ساری یہ جتنے حروف مقطعات ہیں یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟
حروف مقطعات کی تعداد 14 ہیں، ٹھیک ہے، اور 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، یعنی اصل 14 ہی آئی ہیں، باقی ان کے تکرار ہوئے ہیں، دو بار آئے ہیں، جیسے الف لام میم، ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران میں بھی آیا ہے، سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی کل تعداد 14 ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں؟ الف لام میم صاد را کاف ہا یا عین طا سین ہا قاف نون، یہ کل حروف 14 ہیں، ٹھیک ہے، 14 حروف مقطعات ہیں، اور پھر ان میں سے بعض ایک ایک ہیں، بعض دو ہیں، اور بعض تین، اسی طرح مختلف کیٹیگریز کے اندر ہیں۔ تو حروف مقطعات اس کے بہت سارے فضیلتیں بھی ہیں، جیسے یہ باعث برکت بھی ہے، اور اس کا گھر کے اندر لکھ کے لگانا اس کو باعث برکت ہے، اسی طرح کاروبار کی جگہ پہ لگانا رزق کے لیے برکت ہے، اس کو پہننا اس کا وہ بھی باعث برکت ہے، اور گھر میں خیر و برکت کے لیے اس کو رکھنا وہ بھی باعث برکت ہے، اس لیے کہ بعضوں نے اس کو اس میں اعظم میں سے کہا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو قسم میں سے شمار کیا، ٹھیک ہے، اور مختلف تعویلات ہیں، لیکن اصل اس کا کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ پاک کو صرف اس کا علم ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کو صرف اس کا علم ہے، باقی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان الفاظ کے کیا تفسیر ہے۔ تو جتنے حروف مقطعات ہیں ان کو کہا جاتا ہے اللہ عالم بمرادی، کہ یہ اللہ پاک کو اس کا علم ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مفسرین کا بھی، محدثین کا بھی، اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی اقوال ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اقوال اسی میں اخذ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ فرماتے ہیں ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں، ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے راز صورتوں کی ابتدائیں ہیں، یعنی حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے اور جوہر ہوتا ہے، قرآن کریم کا جوہر اور خلاصہ حروف مقطعات ہے، ٹھیک ہے، یعنی خلاصہ اس کا اور جوہر اس کا کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے۔ اسی طرح بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں، جیسے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان رموز اور اسرار ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے درمیان رموز اور اسرار ہیں، اس لیے یہ بھی حروف مقطعات ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ عالم بمرادی، کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے مراد کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن باعث برکت ہے، باعث خیر و برکت ہے اس کی، اور اس کو زبانی یاد کر دینا جیسے لکھا ہوا ہے موجب برکت ہے، تو اس لیے سب بہنیں اس کو یاد کریں گی۔ ہم اس کے بھی ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرتے ہیں، اور اس میں چند چیزیں ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ اس کو میں تھوڑا ایڈٹ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اس میں ہم کچھ اور چیزیں بھی سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے قاعدہ و تجوید سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ میں نے ایک باکس لگایا، ٹھیک ہے، یہ اورنج کلر کا باکس لگایا میں نے،
یہ جو سائن ہے لفظ، اس کو کہتے ہیں مد. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مد. یہ جیسے ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، تو اس کا نام ہے مد. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا. کئی مرادیں ہوتی ہیں، کئی الفاظ ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے یہ الفاظ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، مد. مد کا مطلب کیا ہو گیا؟ کھینچنا اور لمبا کرنا. اور مد کو 4 انگلیوں جتنا لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس لفظ کے اوپر یہ مد آ جاتا ہے اس لفظ کو 4 انگلی جتنا لمبا کرتے ہیں. اس کے بعد اس دوسرا گرین باکس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں شد. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شد. شد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ شد کو پیچھے والے لفظ سے ملانا. اور شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شد اس چیز کی علامت ہے کہ یہاں لفظ کتنے ہیں؟ 2 ہیں. جس لفظ، اب میم کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے، میم کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں 2 میم ہیں. ٹھیک ہے، شد اس چیز کی علامت ہے کہ یہاں 2 میم ہے. تو اس کو پیچھے والے لفظ سے ملا کر پڑھنا. اور شد والا حرف کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں، الف لام. ابھی دیکھیں، لا کو میں نے لمبا کیا، لا کے اوپر مد تھی. لام، یہ جو میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی، یہ لام میم کے ساتھ مل رہا ہے. اس کو عموماً لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم. دیکھیں مل نہیں رہا. اور شاد والی میم عموماً لمبی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اکثر لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، لام میم، لیکن وہ آپس سے کنیکٹ نہیں ہو رہا، مل نہیں رہا. تو اس لیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم. یہ دیکھیں، الف لام کی جو میری آواز آ رہی ہے، یہ لام میم کے ساتھ مل رہا ہے. بے شک اس کو آپ اپنا ریکارڈ کر کے پڑھ کے سنیں تو آپ بھی اس کو عموماً اس کو لوگ غلط پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. کیسے؟ الف لام میم. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو جلد بازی کے اندر پڑھتے ہیں. قرآن کو بالکل آرام، سکون اور ٹھہر کے، جیسے قرآن میں بھی آتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا. ٹھیک ہے، تو بالکل آرام سے. جیسے میں نے پہلی تختی کے اندر حروف مفردات میں بتایا، الف با تا سا جی نہیں. اب یہ ہر لفظ اپنے علیحدہ باکس کے اندر ہے، تو ہر لفظ کو اپنا پڑھیں. الف با تا سا، ایک ایک لفظ کر کے. اسی طرح یہاں پر ایک ایک لفظ کر کے آرام سے. الف لام میم. اسی طرح کی الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، سارے کو 3 4 انگلیاں لمبا کرنا ہے. اس کے بعد آگے اس میں دیکھیں ایک اور چیز آ گئی اضافی. یہ میں لگا دیا باکس، یہ بلو کلر کا چھوٹا، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر. یہ 3 حروف ہوتے ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. ان کو ہمیشہ 1 انگلی جتنا لمبا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اب مد بھی لمبی ہوتی ہے، یہ بھی. ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ مد کو ہم زیادہ لمبا کریں گے اور اس کو تھوڑا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ اور تھوڑا کا اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، آسانی کے لیے. کیسے؟ اب میں آپ کو اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، الف لام را. اب دیکھیں
میں نے اس کو پڑھا تو ابھی زیادہ میں نے کھینچا، اس کا مطلب ہے لام پہ میں نے مد پڑھا، کم کھینچا تو اس کا مطلب میں نے کھڑی زبر پڑھی ہے۔ اسی طرح آپ زبانی کسی کا سن رہے ہیں تو جب وہ کھینچ رہا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر اس نے مد پڑھی ہے، کیونکہ اس نے کافی کھینچا ہے۔ تھوڑا کھینچا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یا حروف مدہ ہوتے ہیں اس کو اتنا کھینچتے ہیں۔ حروف مدہ اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش تقریباً ایک جیسی ہیں، وہ آگے ہم سبق پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو مد اور کھڑی زبر ان میں کیا فرق ہے کہ مد کو زیادہ لمبا کریں گے، اس کو تھوڑا۔ الف لام را، ٹھیک ہے، اسی طرح کی الف لام میم را، اس کے بعد آگے کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے، بار بار پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے طہ، حروف مقطعات ہیں اس لیے ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں، طہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، حروف مقطعات الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ طہ، آگے طاسیم، اب دیکھیں سین، عموماً سین میں دیکھیں نون آتا ہے سین، لیکن یہ آگے سین میم کے ساتھ مل رہا ہے تو اس لیے ہم نے میم کی آواز نکالنی ہے، اور جب کی آواز آئے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ لمبا ہو رہا ہے اور مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں طاسیم، یہ ملا ایک دفعہ پڑھا گیا، پھر اس کو پڑھیں گے میم، دو دفعہ پڑھا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح یہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ طاسیم میم، طاسین، آگے یاسین، صاد، آگے حامیم، آگے حامیم، عین سین قاف، قاف، آگے نون، ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا لیسن ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ آج ہمارا لیسن ہو گیا۔ تو آج کا لیسن ہمارا کیا تھا؟ حروف مقطعات کا، حروف مقطعات کی آپ کو تفصیل بھی بتا دی، اور حروف مقطعات میں آپ کو اس کی فضیلت بھی بتا دی، ٹھیک ہے، اور اب حروف مقطعات کی ہم نے روائز بھی اس کو کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ اس کو روائز کریں اور سب بہنیں اس کو زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے، اور جن کو یاد ہیں وہ بھی بتائیں، اوکے ڈن لکھیں، یا جنہوں نے یاد کر لیں گی پھر وہ بھی بتائیں، ٹھیک ہے، اور بالکل آرام سے۔ اب دیکھیں میں نے اس کو پڑھا ہے تو کتنے ٹائم میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسے پڑھا جائے تو 2 سیکنڈ لگیں گے، وہ پورا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے قرآن کو بالکل ٹھہر کے سکون سے، اب جیسے آپ عموماً دیکھیں کہ جو قاری حضرات ہوتے ہیں
ٹھیک ہے. جب وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا ایک سرور آ رہا ہوتا ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے, ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ اتنا زور لگا کے اور اتنا پڑھے ہوتے ہیں, گلے ان کی رگیں نظر آ رہی تھی گلے کی, لیکن وہ ہر لفظ کو اس کو اٹھا رہے ہیں, اس کو جہاں اس کو اٹھانا ہے اٹھا رہے ہیں, جہاں کم اٹھانا ہے وہاں اس طرح پڑھ رہے ہیں, کہاں چھوٹا کہاں بڑا, اور ایک سرور. اسی طرح ایک کوئی بندہ ویسے پڑھ رہا ہو تو اس میں ہمیں وہ چیز نہیں آتی. تو قرآن کا حسن ہے کہ اس کو اچھے انداز کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل حافظ قرآن کو کہا جائے گا, قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے دروازے, جنت کے درجات چڑھتا جا, ٹھیک ہے. اس کے درجات جہاں آخری آیت ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو پڑھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے سکھائے. انشاءاللہ آپ یہ خود بھی سیکھیں اور آگے بھی سکھائیں, اور اپنے جتنے اگر آپ کو ایک چیز کا علم ہو رہا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے تو یہ فائدہ عام کریں, جیسے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بنا کسی بات کے, اور صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے, قرآن کے لیے. تو انشاءاللہ اس سب میں آپ سب بھی اپنا حصہ ڈالا کریں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز آج کا ہمارا سبق یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر کل نیکسٹ لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.